اچھا میں ذرا ایک سنیے گا, میں سوال ہے عامر الیاس رانا صاحب سے, لیکن آپ سب لوگ سنیے گا. جناب رانا ثناء اللہ صاحب پرائم میں تھے ہمارے کل, انہوں نے تو ایک خوفناک بات کیا. دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب سینئر وزیر ہیں, ایڈوائزر ٹو ہیں, اور وہ شواہد کی بنیاد پر ایک بات کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا کل پھر سے بات لے کے آگے بڑھتے, دکھائیے. جو ٹویٹ ہوا اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ گفتگو ہوئی, یہ تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ٹویٹ ہوگا. کچھ ایویڈنس ایسی بھی ہے کہ جس کے اوپر فی الحال بات نہ کی جائے اور اسے آن ایئر نہ کیا جائے. جب کو وقت آئے گا تو پھر ایسی ایویڈنس جو ہے وہ شاید اس ریفرنس یا اس کاروائی کا حصہ بنے, اگر کوئی کاروائی ہونی ہوئی. اور یہ ایویڈنس جو بھی ہے یہ اس ملاقات سے ہی نکلا ہے. جی, اس میں ہونے والی جو گفتگو ہے اس سے کچھ اشارے کنائے کہ فلاں کو یہ کہہ دو, فلاں کو یہ کہہ دو, فلاں یہ کہ فلاں وہ کرے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر جا کے جب اینالائز ہوتی ہیں تو اس میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے. جب آپ کنیکشنز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے بیرون ملک کی بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر بیرون ملک بادامی صاحب کیا, سیدھا ان کا براہ راست انڈیا کا جو میڈیا ہے اور وہاں پہ جو لوگ ہماری مسلح افواج کے خلاف, مسلح افواج کے سربراہ کے خلاف جو وہ بات کرتے ہیں, اگلے دن وہ یہی بات وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. جو کچھ آپ جانتے ہیں یا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے جو ہمیں شیئر نہیں کرتے, بھی اس کی بنیاد پر آپ اور آپ کی پارٹی یا آپ کی لیڈرشپ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں. یو آر کلیئر آن اٹ؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اب رانا صاحب, یہ عامر الیاس رانا صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گفتگو کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈین کنیکشن ہے خان صاحب کے, یہ تو بہت ہی ایک مطلب کیا کہوں میں اسٹیٹمنٹ پہ عامر صاحب. اچھا آپ دیکھیں 28 نومبر کو عمران خان صاحب کی ایک ہمشیرہ نے انڈین ٹی وی کو انٹرویو دیا, ہاں, اور پشتون قوم کے حوالے سے کہا کہ وہ اتنے غیور اور بہادر ہیں کہ ہم نے کال دی تو وہ اڈیالہ جیل کو توڑ کے عمران خان کو نکال لیں گے. ہاں, یہ ایک نیریٹو باقاعدہ بنایا گیا. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو کو بالکل اس طرح نہ لیں کہ ان کے پاس شواہد نہیں ہیں. اور ہمارے دوست اطہر کاظمی صاحب نے سارا ملبہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی فیصلہ کرے گی تو حکومت کرے گی, اگر کر سکتی ہے تو کیا سیاسی طور پہ متحمل ہو سکتی ہے. بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پبلکلی بتایا کہ 9 مئی کا کیس موجود ہے جنرل فیض کا. آج اس کیس میں لکھا گیا ہے پریس ریلیز میں کہ ابھی ان کے ڈاٹس ملنے ہیں سیاسی طور پہ, جو ملک میں سیاسی عدم استحکام سے متعلق تھے, جو میوٹنی کرنے کا پرائم منسٹر نے آپ کو دیا. آپ رانا ثناء اللہ کی سنا رہے ہیں, کیا شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا کہ یہ فوجی سربراہ کے خلاف بغاوت تھی؟ جی بالکل, شہباز شریف صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. آپ ان سب چیزوں کو, اور میں رانا ثناء اللہ کے بیان کو اس لیے غلط نہیں کہوں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے نا کہ جیل کی گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے, سنی گئی ہے, اور وہاں پہ کسی بھی قیدی کی ایسی اجازت نہیں ہو سکتی کہ کوئی ملنے والا ان کو نقصان پہنچا دے اور گورنمنٹ کے اوپر آ جائے کہ جی آپ کا قیدی تھا اور اس کو کسی نے پہنچایا. تو ہر چیز کا لحاظ اور خیال تو رکھا جاتا ہے. اور رانا ثناء اللہ مستقل بنیادوں پہ جو ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات ہوئی ہے, بتدریج اس کے کچھ کلپس گفتگو آپ کو سنائے جا رہے ہیں مختلف چینلز پہ. ان کے پاس میرا خیال ہے پورا اسکرپٹ موجود ہے کہ اس ملاقات میں, ٹرانسکرپٹ موجود ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیملی کے بارے میں اگر کوئی بات کرنے کی ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی کوشش کی تو انہوں نے کہا ٹھہر جو بات کہہ رہا ہوں وہ سنو, یہ جا کے یاد رکھنا, اس کو اس طرح کہنا ہے. تو آپ اس کو اتنا ہلکا نہ لیں. میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ 12 اگست کو ریٹائر ہوتے ہیں اور 26 نومبر کیا جاتا ہے, وہ بھی تو ایک بہت بڑی گیم تھی کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرو, کیونکہ نظر آ رہا تھا عمران خان صاحب کو جنرل فیاض حمید, اور وہ جو بات آپ نے کہی کہ ان کو پی ٹی آئی والے ایک صاحب کہہ گئے تھے, تو یہ تو ہمارے جرنلسٹوں کے آپ ٹویٹ نکال لیں, وہ بے شمار ٹویٹ ہے, 5 سال یہ 5 سال وہ, اگلے 10 سال بھی مطلب عمران خان صاحب ہوں گے اور پھر جنرل فیاض ہوں گے, پھر فلاں ہوں گے. تو یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی جن صاحب کا آپ نام نہیں لینا چاہتے اخلاقی طور پہ نہ لیں, لیکن ہمارے لوگوں نے تو یہ سارے کام خود کیے ہوئے ہیں, لکھ کے وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب آپ دیکھیں جب ان چیزوں کو ملائیں گے, فیصلہ تو اسٹیٹ نے کرنا ہے نا کہ وہ جنرل فیاض حمید کے کیس کو کیا یہاں تک رکھنا ہوتا تو وہ پریس ریلیز ہی نہ دیتے, آخری حصے والا پیرا ہی نہ ڈالتے. آپ ان کو ملائیں, میرا خیال ہے بہت کچھ ابھی آگے ہونے والا ہے, تو نئے سال میں نئی خبریں آئیں گی. ٹھیک ہے اطہر کاظمی صاحب, یہ پریس ریلیز میں اتنا واضح اشارہ ہے کہ آگے اور کچھ ہونا ہے, اور ساتھ آپ کے دوسرے تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب ہیں, اور ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کیا گیا سوال بھی آپ کو یاد ہوگا, پھر بھی آپ یہ جسارت کر بیٹھے کہ آپ جو ہے وہ خاموشی سے ملبہ جو گورنمنٹ میں ڈال رہے ہیں اور عامر الیاس رانا صاحب کو اپنے سے شکوہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں. تو اب آپ کے ساتھ پھر آپ مجھے نہ کہیے گا, مجھ سے نہ گلا کیجیے گا, جواب دینے کا موقع دینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جی جی, تو مجھ سے نہ گلا کیجیے گا, پھر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھے فون کرتے ہیں یار وسیم بھائی بچاؤ یار کیا ہے. جی
مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، دیکھیں نا، اگر حکومت کے پاس ایویڈنس ہوں گے تو وہ مقدمہ چلا دے گی، ٹھیک ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، یہاں پہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں پہلے تو 2 اسٹار پولیس کے وٹنس تھے جو بنی گالا میں بھی بات چیت زمان پارک میں بھی موجود تھے میٹنگ میں، انہوں نے وہاں بھی بات چیت سن لی تھی، کسی نے کوئی کسی اور جگہ کھڑے ہو کے سن لی تھی. تو جیل میں بھی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ سن لی گئی ہوگی تو سامنے آ جائے گی. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں اسی ملک میں 13 سازش کیس ہوا تھا اور آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اور ادارے کے اندر سے ایک بندے کو ملا کے آرمی چیف کے بیج بھی لگا دیے گئے تھے. اسی ملک کے اندر ہوا تھا، پوری قوم کو یاد ہے. اور وہ انارکلی سے لے گئے، وہ بھی سب وہ مجھے نہیں پتا کہاں سے، میں نے تو یہی پڑھا ہے کتاب میں، انارکلی سے. وہ جناب جنرل ضیاء الدین مجھے صاحب کو موقع ضرور دیجیے گا بدامی صاحب. اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ جی اس وقت کے جو آرمی چیف ہے ان کا طیارہ انڈیا لے جائیں، اور باقاعدہ 13 سازش کیس میں پھر سزا ہوئی. اور وہ بعد میں اتنے سالوں کے بعد آ کے پھر افتخار چودھری ٹھیک صاحب ہے، نے اس کے اندر وہ اس پہ جاوید صاحب جواب دے دیں تاکہ وہ آپ نے ان کی لیڈر. ٹھیک ہے، نوٹ آپ کہہ رہے ہیں الزام تو کس حد تک لگے. جی جاوید صاحب فنش کر دیں. جی بڑے احترام سے کاظمی صاحب عرض کروں گا، خدا کے لیے میں نے 10 اکتوبر 99 کو یہ بات کہی تھی اور ریکارڈ ہے کہ میں شہباز شریف صاحب سے ملا اور انہوں نے کہا اگلے ہفتے ملنے. میں کہا اگلے ہفتے حکومت رہی تو پھر گل کریں گے نا. کہتے کیا کہہ رہے ہو، اور 12 اکتوبر کو حکومت ختم ہو گئی. بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا تھا ایسا کیا ہو رہا تھا؟ اپنا تیار تھا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اور یہ ڈرامہ بھی ہم نے ہائی جیکنگ کا کس طرح کرنا ہے. نہ کریں اس طرح یار. میاں صاحب نے یہ تو کہا تھا نا کہ طیارہ پاکستان میں نہ اترنے دو، ان کو سیک کرنا ان کا رائٹ تھا. لیکن نہیں ٹھیک، یہ بات نہیں کہی گئی اور بعد میں پروف بھی ہوا کہ یہ بات نہیں کہی گئی تھی. تو وہ ساری کہانی جھوٹ ہے کہ مشرف صاحب خود کاکپٹ پہ آئے کراچی ایئرپورٹ سے، 100% عثمان صاحب تھے، انہوں نے کہا سر یہ کرے. سب اسی ملک کے آرمی چیف تھے نا، اسی ملک کے سپاہ سالار، اور انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا تھا. طاقت میں وہی لوگ تھے، اور جب وہ باہر گئے تھے پرویز مشرف صاحب، اس سے پہلے یہ سارا کچھ پلاننگ ہو چکی تھی. اب یہ آپ نے تار چھیڑ دیا. اب اس پہ تو کوئی اور پروگرام میں عامر الیاس رانا صاحب کو بھی مدعو کر کے تاکہ کوئی تاریخ کے ہم جھروکوں سے کچھ مزیدار باتیں نکالیں. چونکہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو پی ایم ہاؤس میں دوسرے کمرے میں شہباز صاحب اور چودھری نثار صاحب تھے، اور ان دونوں نے دوسرے کو کہا اب اس ملک میں ماشاء اللہ لگانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ میاں صاحب نے آرمی چیف کو سیک کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن چلیں اب یہ کہانی پھر سے اس پہ کریں گے. بات یہاں تک درست ہے. ٹھیک ہے، چلو کرتے بات. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا رہی. تو